کسی کو کائناتی علوم کا وارث بنایا ہی نہیں ہے تاکہ تکبر و غرور کے پتلے بن کر کہیں خدائی کائنات کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ خدا نے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق کیا دیا؟ علم دیا ہے، یعنی کائنات میں اس نے علم بانٹا ہے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، گھر بنانا ہو کسی انجینئر یا آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں نا، آخرت کے علوم پیغمبرانہ وراثت سیکھنی ہو تو کسی اس علم کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہیں جو وارث دین الہی ہو۔ تو ہر ایک کے پاس آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس سے کبھی آپ ڈسپرین بھی، ابھی انجینئر کے پاس جائیں اور اس سے تعویذ بھی لے آئیں، اس سے فقہ بھی سیکھ کے آ جائیں، اس سے جو ہے وہ باقی چیزیں بھی سیکھ کے آ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے ہر ایک کو جدا جدا سوچ دی ہوئی ہے، جدا جدا فکر دی ہوئی ہے، جدا جدا راہیں متعین کی ہیں، اور فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک اس نے جاننے والا بنایا ہے، اور اس سے اوپر خود اپنی ذات کو رکھا ہوا ہے کہ ساری کائنات کو فقط میں جانتا ہوں۔ اب اس چیز کو، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آدم کے لیے کیا کیا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جو تنہا آدم کو دیا گیا وہ نسل آدمیت کی، نسل انسانیت کی وراثت تھی۔ نسل انسانیت کی کیا تھی؟ آدم نے نبوت تو تقسیم نہیں کی، آدم علیہ السلام نے نبوت تقسیم نہیں کی کہ وہ نبوت لے کے آئے ہوں اور نبوت تقسیم کرتے چلے گئے ہوں، نہیں، آدم علم لے کر آئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کائنات میں جو سب سے پہلا آدمی آیا، وہ سب سے پہلا آدمی زمینی کائنات کو بھی جانتا تھا، آسمانی کائنات کو بھی جانتا تھا۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ جو سب سے پہلا آدم جو آیا ہے زمین کے اوپر، اس کو کبھی کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس کائنات میں آ کے کروں کیا اور کیسے رہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس نے جینے کے سارے اصول، اس سٹار کے جتنے جینے کے اصول تھے، نافع اور ضرر اشیاء تھی، فائدے مند اور نقصان دہ چیزیں تھی، بچنا کن سے تھا، کرنا کیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ ساری کی ساری زندگی کے سارے اصول پہلے آدم کو رب نے اس زمینی ستارے پہ جب کائنات کو اتارا آدم کو، تو سارے زندگی کے اصول بتا کے بھیجے، اور بتا کے بھیجا۔ اب پہلی ضرورت عطا کر دی، اب ٹنوں کروڑوں اربوں خربوں ٹن گندم کی ضرورت کو آدم کو نہیں تھی، کیونکہ سنگل ایک آدمی تھی، لہذا جتنی ان کی ضرورت تھی اتنا عطا کیا گیا، اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا، کائنات پھیلتی چلی گئی تو علم بھی پھیلتا چلا گیا، کائنات پھیلتی چلی گئی، علم ارتقا کرتا چلا گیا، اور آگے سے آگے جو کچھ بھی ترقی کر رہا ہے وہ آدم کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مذہب کی بنیاد پہ سوچیں گے تو پھر ہم تو صرف زیرو بن جائیں گے، لہذا ترقی، ارتقاء، سائنس، ٹیکنالوجی، ان ساری بنیادوں پہ جو ترقی اور ارتقاء ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو اپنا نائب بناؤں گا۔ تو یہ کائنات میں ہر نظام جو چل رہا ہے یہ کس کا بنایا ہوا چل رہا ہے؟ اللہ نے صرف تخلیق کی ہے، ترتیب نہیں دی کسی چیز کو۔ اللہ کی کائنات کی تخلیق وہ بے ترتیب رکھ دی گئی کیونکہ اس کا ایک اپنا حسن تھا۔ اس نے قرآنی آیات کو بھی کوئی ترتیب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے، کوئی فصل نہیں بنائی کہ یہ پہلی فصل وضو کی ہے، دوسری استنجے کی ہے، تیسری نماز کی ہے، چوتھی فرائض کی ہے، پانچویں واجبات نہیں۔ اس نے قرآن کو بھی اس اسلوب میں رکھا ہے کہ ایک میدان سے جب آپ گزرتے ہیں تو پھر دوبارہ پچھلا خوبصورت منظر، انسان کا تقاضا ہے نا یہ کہ وہ پیچھے ایک خوبصورت منظر دیکھ کے آیا ہے، پھر چاہتا ہے کہ پھر اس کو دیکھے۔ اللہ نے مشیت کے اندر یہ رکھ دیا کہ یہ میرے قرآن کو جوں جوں پڑھتا چلا جائے، جو منظر اس کو میرے بیان کردہ
پہلے اچھا لگا ہے، پھر یہ پیچھے مڑ کے نہ جائے، ایک آگے اور آیت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے۔ دیکھیے قرآن کے اندر لوٹا لوٹا کے آیات کو رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ دورا دورا کے لفظ کل ٹوٹلی پورے قرآن کے اندر جو سیکھنے والے ہیں وہ 1500 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 1500 الفاظ کا مجموعہ قرآن، یعنی الفاظ سے مراد کہ جو آپ 1500 الفاظ سیکھ لے تو پورا قرآن سیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی پورا سیکھ لیتے ہیں، وہ رکھے، مگر ایک آیت دہرائی بیان کی، اس کا حسن تھا، آپ آگے چلے گئے، دل نے چاہا کہ پھر میں مزے لوں اس کے، دل نے چاہا، کیونکہ یہ قرآن تمہیں سیر کراتا ہے، یہ قرآن کیا سیر کراتا ہے؟ پل بھر میں یہ عرش پہ لے جاتا ہے، پل بھر میں یہ فرش پہ لے جاتا ہے، پل بھر میں یہ جنتوں کے اندر لے جاتا ہے، پل بھر میں یہ دوزخ کے مناظر دکھاتا ہے، پل بھر میں یہ عزت و منزلت و قدر، اقتدار اور تقوی اور بزرگی کی کائنات کی وادی میں لے جاتا ہے، پل بھر میں یہ ذلت اور رسوائی اور ان چیزوں کے اندر رہ جاتا ہے۔ اے انسان، تیری ضرورت تھی کہ تجھے بار بار دہرائے کوئی بات، بار بار نصیحت کرے، لہذا رب نے قرآن میں کوئی فصل نہیں رکھی کہ نماز کا پھر چلے، پھر خیال آیا کہ نماز میں کیا لذت ہوتی ہے، آگے پھر آیت لا کے دہرا دیا تاکہ اس کو پھر یاد ہو جائے۔ قرآن کی صورتیں، ان کے آیات کے اندر بار بار دہرایا جانا، شخصیات کا بار بار دہرایا جانا، قصص کا بار بار دہرایا جانا، اخلاقیات کا بار بار دہرایا جانا، احکامات کا بار بار دہرایا جانا، فضائل کا بار بار دہرایا جانا، اس وجہ سے ہے کہ انسان کو نسیان ہے، انسان کو کیا ہے؟ نسیان ہے۔ لہذا یہ توحید کا درس اگر سورہ فاتحہ میں بھی دیا گیا ہے تو پھر سورہ والناس کے اندر بھی دے دیا گیا ہے۔ توجہ دیجیے، رسالت کو ساتھ ساتھ رکھا، توحید کو ساتھ ساتھ رکھا، پورا قرآن آپ کو ایک سے ایک منظر کی طرف لے جاتا ہے، کبھی یہ پہاڑوں کی سیر کرا رہا ہے، کبھی جنگلات کی سیر کرا رہا ہے، کبھی برفوں کی سیر کرا رہا ہے، کبھی وجعلنا من الماء کل شیء حی، کبھی سمندروں کی موجوں کی سیر کرا رہا ہے، کبھی سورہ رحمان پڑھیے، بل کھاتی موجیں لؤلؤ والمرجان، اس کی طرف آپ گم ہوئیے، دائیں بائیں مت دیکھیے، آپ اتر جائیے اس کائنات کے اندر، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنْكَ عِلْمًا، ان آیتوں کے الفاظ سے اگر تجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو اتر جا، غواصی کر بحر زخار کے اندر، جہاں جہاں تیرا دل دھڑکے گا، جہاں جہاں تیرا دل تڑپے گا، تجھے اگر خود سمجھ نہیں آئی وَعَلَّمْنَاهُ، ہم خود تجھے سکھا دیں گے۔ قرآن نے کہا ہم خود تجھے، پڑھ تو صحیح، تو اس کو غور کر، اس کو پڑھتا چلا جا، ہم خود تجھے کیا کریں گے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنْكَ، ہم اپنی طرف سے تجھے سکھائیں گے۔ سنیے ذرا، توجہ دیجیے، تو آدم اتنی خوبصورت چیز ہے، انسان آدم اتنا خوبصورت ڈیزائن ہے خدائی تخلیق کا، اتنی خوبصورت کائنات ہے یہ آدم کہ یہ لمحہ بھر میں آسمانی بلندیوں پہ، لمحہ بھر میں یہ عرش و کرسی پہ، لمحہ بھر میں یہ لوح محفوظ پہ، لمحہ بھر میں یہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کی کائنات میں جب چاہے جنت کی سیر کرائے، جب چاہے جہنم کی سیر کرائے، جب چاہے تو ماضی میں ڈالا جائے، قصہ یوسف کو اٹھا کر عین مصر کی وادی میں چلا جائے، اور جب چاہے تو دروازہ کھول کر جنتوں کے مزے لے سکتا ہے یہ انسان، اور یہ ساری لذتیں اور کیفیتیں تیرے دل اور دماغ کے اندر انسان رکھ دی گئی ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو ساری سیاحتیں کرا دی ہیں، ہم نے آدم کو ساری سیریں کرا دی ہیں، ہم نے آدم کو ہر خشک و تر بتا دیا ہے، ہم نے آدم کو سارا زیر و زبر بتا دیا ہے، ہم نے آدم کو عزت و ذلت و رسوائی ہر شے بتا دی ہے۔ اب جب یہ سب نفع اور نقصان سیکھ کے آدم علم سے پوری طرح پالش ہو گیا اور پوری قدرت حاصل کر لی، تو پھر وہ فرشتے جو آدم کے ڈیزائن کو کبھی پہلے دیکھا کرتے تھے،
جو پہلے جب آدم کا ڈیزائن بنایا تھا، کبھی فرشتے بھی گزرے ہوں گے، کبھی شیاطین کا گزر بھی ہوتا تھا،